السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ معزز خواتین و حضرات، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث مبارکہ کا سبق مشکات المصابیح سے کتاب الزکاة ہے، باب الانفاق و کراہیت الامساک، 1900 پہلی حدیث کتاب میں اور 28ویں حدیث باب میں۔ وعنہ قال قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم السخاء شجرۃ فی الجنۃ فمن كان سخيا آخذ بغصن منها فلم يتركه الغصن حتى يدخله الجنة والشح شجرة في النار فمن كان شحيحا أخذ بغصن منها فلم يتركه الغصن حتى يدخله النار رواه البيهقي۔ معزز خواتین و حضرات، یہ روایت اس کے راوی سیدنا ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ ہیں، اور بعض اہل علم نے اس روایت کی سند پر اعتراض کیا ہے کہ اس کی بعض سندیں جو ہیں وہ ٹھیک نہیں، لیکن صحیح بات یہ ہے کہ یہ تمام سندوں کو اگر جمع کیا جائے تو حدیث قابل حجت بن جاتی ہے۔ ترجمہ سن لیجئے گا۔ سیدنا ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرمایا، سخاوت جنت کا ایک درخت ہے، جو شخص سخی ہے وہ قیامت والے دن اس درخت کی شاخ کو پکڑ لے گا، اور وہ شاخ اس کو اس وقت تک نہیں چھوڑے گی جب تک اس کو جنت میں نہیں پہنچا دیتی۔ اور بخل، کنجوسی جہنم کا ایک درخت ہے، جو شخص بخیل ہے وہ اس درخت کی شاخ کو پکڑے گا، اور وہ شاخ اس کو اس وقت تک نہیں چھوڑے گی جب تک اس کو دوزخ میں نہیں پہنچا دیتی۔ حدیث اپنا مفہوم خود بیان کر رہی ہے۔ معزز خواتین و حضرات، مجھے اور آپ کو یقینی طور پر اس بات کی اچھی طرح سمجھ آ گئی ہوگی کہ یہ جو مال میرے پاس آپ کے پاس ہے، یقیناً آپ کو اس کا اچھی طرح پتہ چل گیا ہوگا کہ یہ ہمارے لیے دو طریقے سے کام کر سکتا ہے۔ یا تو یہ ہمارے لیے جنت کے باغات میں سے ایک باغ ہے، اور یا پھر یہ ہمارے لیے جہنم کے پروانوں میں سے ایک پروانہ ہے۔ اب یہ فیصلہ کرنا ہمارا کام ہے کہ ہم نے اس مال کو کس انداز سے خرچ کرنا ہے۔ جنت کا درخت جو ہمیں پکڑ کر جنت میں لے جائے، یا جہنم کا پروانہ جو ہمیں جہنم میں لے جائے۔ 1902 حدیث کتاب میں 29ویں حدیث باب میں، وعن علی قال قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم بادروا بالصدقۃ فإن البلاء لا يتخطاها، رواہ رزین۔ معزز خواتین و حضرات، جس طرح کہ آپ نے سماعت فرمایا کہ اس حدیث کو رزین نے روایت کیا ہے، اور ایک تو جس کتاب سے یہ روایت لی گئی ہے اس کتاب کا درجہ آپ کے علم میں ہونا چاہیے کہ بہت نچلے درجے کی کتاب ہے، اور دوسری چیز یہ ہے کہ یہ حدیث سند کے اعتبار سے بھی صحیح نہیں ہے۔ اس کی سند میں عیسیٰ بن محمد بن عبداللہ ضعیف راوی ہے۔ اسی کی ایک اور سند ہے، ابن الجوزی نے اس کو موضوعات میں ذکر کیا، اس میں ابو یوسف ہے جو کہ مجہول راوی ہے، اور بشر بن عبید منکر الحدیث ہے۔ اور اس حدیث کو امام طبرانی نے معجم الاوسط میں ذکر کیا، لیکن وہ روایت بھی ضعیف ہے۔ تو حاصل کلام یہ ہے کہ یہ روایت سند کے اعتبار سے صحیح نہیں ہے۔ میں ترجمہ اس کا کر دیتا ہوں کہ سیدنا علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا، صدقہ کرنے میں جلدی کیا کرو، کیونکہ صدقہ مصیبتوں کو، بلاؤں کو روک دیتا ہے۔ تو مفہوم بے شک حدیث کا درست، لیکن سند صحیح نہیں ہے، لہذا اس حدیث کا کوئی بھی اعتبار نہیں۔ امید ہے کہ انشاءاللہ آپ کو اس کی اچھی طرح سمجھ آ گئی ہوگی۔